ہند رجب جو ہے وہ ایک 6-7 سالہ بچی اور گاڑی کے اندر ہے، اسے کال ملتی ہے، وہ اس کی ریکارڈنگ سننے والی ہے کہ وہ اس وقت جس وقت پوری اس گاڑی کو پورے صہیونی جو ہے نا وہ سپاہیوں نے اور ٹینکس وغیرہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کا، تو وہ اس کے اندر بھی کال کے اندر اس کو جو خاتون ہے جس سے وہ بات کر رہی ہیں اسے سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہیں. تو معذرت لیکن وہ شاید جن جوڑ دینے کے لیے کسی بھی غیرت مند انسان کو، اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انسان ہونا کافی ہے. 22 یا 23 سالہ لڑکی جس کو آٹزم ہے، سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے اسے، اس کے باوجود تیونس کے اندر جب ہم موجود تھے نا، ایک چھت کے نیچے اس نے عرب، عجم، افریقن، انگریز، کالے، گورے، سب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا صرف انسانیت کی بنیاد پہ. مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ کچھ یہود اور ایک اور طرق کے مطابق کچھ نصارہ ان کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ اس دور کی جو بدترین اقوام ہوں گی، یعنی جن کو ہم صلیبی کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں، ان کے خلاف لڑیں. ممکن ہے کہ مسجد اقصی منہدم کر دی جائے، یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ کسی حدیث میں نہ اس کا ذکر ہے نہ کچھ ہے، لیکن شاید یہ ہم اس بات پہ مان لیتے ہیں کہ اس سے شاید وہ جو عالم اسلام کے اندر وہ جو ایک غربت طاری ہوئی ہے دل و دماغ کے اندر، نظریاتی طور پہ، وہ فکری طور پہ، وہ شاید ان کا وہ گرد و غبار نکلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو حبل اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان. آج ہم بات کریں گے فلسطین کاز پہ، اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے پوری دنیا سے جو کچھ ایفرٹس کی گئیں، جس کی ایک تازہ اور اسٹرانگ مثال ہمیں ملتی ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی صورت میں. ہمارے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ دو شخصیات آئی ہیں جو اس خاص فلوٹیلا کا حصہ تھے. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب اور سید عزیر صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں آج وقت دیا. اصل میں اخوان، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک بہت بڑا کام تھا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے آپ اپنے گھروں سے نکلے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے. اصل میں اصل میں ہماری جو آڈینس ہے وہ جاننا چاہے گی ضرور کہ جب آپ اپنی نارمل لائف گزار رہے تھے، اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو وہ کیا موٹیویشن تھی جو آپ کو اس طرف لے کر آئی کہ آپ کے دل میں فلسطین سے متعلق جو محبت ہے وہ اتنی ابھر آئی کہ جس لیے آپ نے سوچا کہ یار وی شوڈ ڈو سم تھنگ. یعنی اور ہم دیکھتے ہیں ہماری اتنی آبادی ہے، اتنے مسلمان ہیں دنیا میں، سب کو محبت ہے ڈیفینیٹلی فلسطین سے، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اپنی نارمل ڈیلی روٹین سے نکال کر جو ہے وہ اس طرف لے کر آئے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں بلایا اور اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کی. دیکھیں، پچھلے 2 سال سے ہم فلسطینی ڈاکٹرز کے ساتھ پاکستانی ڈاکٹرز مل کے کچھ الحمدللہ پروجیکٹس کر رہے تھے، کیونکہ وہاں ہسپتالوں کی صورتحال تو آپ کے سامنے تھی. تو ہم پاکستانی ڈاکٹرز نے فلسطینی ڈاکٹرز کے لیے ایک ایسا شارٹ کورس ڈیزائن کیا تھا کہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو 4th ایئر اور فائنل ایئر MBBS میں ہوتے تھے، ان کو ہم اس شارٹ کورس کے تھرو ٹریننگ دیتے تھے اور وہ اس قابل ہوتے تھے کہ وہ ہسپتال میں جا کے ایز اے ڈاکٹر کام کر سکیں. تو 2 سال سے الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 1600 ڈاکٹر شہید کر دیے گئے، پھر ہم نے دیکھا غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل اسے بالکل منہدم کر دیا گیا، اور آپ نے ڈاکٹر حسام کو دیکھا کہ وہ ٹینک انہیں ہسپتال سے وائٹ کوٹ پہنے ہوئے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ میں جو سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل تھا ٹرکش پیلسٹائن ہاسپٹل، اسے منہدم کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر ایک ہی نیورو سرجری ہاسپٹل تھا، اور جو اس کے بانی تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ اس پورے ہاسپٹل کو، جو یورپین پیلسٹائن ہاسپٹل ہے، منہدم کیا گیا. پھر النصر ہاسپٹل ہے جس میں 2nd بلڈنگ پہ پہلے انہوں نے حملہ کیا، لوگ ادھر جاتے ہیں ریسکیو کرنے، ڈاکٹرز جاتے ہیں ریسکیو کرنے ان لوگوں کو، اور دوبارہ لائیو براڈ کاسٹ پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بطور ڈاکٹر میرے لیے بڑی شرمندگی تھی کہ ادھر ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ادھر بچوں کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، بازو کیسے کاٹے جا رہے ہیں اینستھیزیا کے بغیر. ابھی کوئی بندہ ایسے والنٹیئر آئے، میں اسے کہوں کہ میں پین کلر دیے بغیر، بے ہوش کیے بغیر میں اس کی صرف انگلی کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. اور بچے غزہ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری انگلی کاٹے، بازو کاٹے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اگر اینستھیزیا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور آخر میں ایک آسٹریلین ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ڈیڈ باڈی آتی ہے، میں جب اس کا کفن یا جو پردہ اس پہ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہوں
تو وہ ایک 9th month پریگننٹ لیڈی کی لاش ہوتی ہے جس کا سر کٹا ہوتا ہے. تو بطور ڈاکٹر میرے لیے یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ ہم ہر ممکن راستے سے ادھر پہنچیں اور ادویات لے کے جائیں. تو یہ میری موٹیویشن تھی جانے کے لیے. یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ دیکھتے رہے اور پھر آپ نے کہا کہ آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنی فیلڈ سے متعلق. تو شیخ اگر آپ بھی اس بارے میں کچھ شیئر کریں کہ جیسے اسامہ بھائی نے جس طرح سے شیئر کیا کہ ان کا ایک میڈیکل ہسٹری تھی, ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس کے ساتھ, وہاں سے چیزیں منسلک, آپ کی موٹیویشن کیا تھی, آپ کس طرح سے زیادہ اٹیچ ہوئے اس فلسطینین کاز کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گزشتہ 2 سالوں سے یا کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس سے کچھ عرصہ پہلے سے قضیہ فلسطین جو ہے وہ ہر جگہ سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ دوبارہ سے بیدار ہو سکے. چونکہ میرا درس و تدریس سے تعلق ہے اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کیا کرتے ہیں یا علماء کیا کرتے ہیں, تو یا زیادہ سے زیادہ وہ فتویٰ جاری کروا لیتے ہیں اس طرح. تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دل میں ایک کسک سی ہوتی تھی اور وہ روز جو ہے نا وہ جبر و ستم کی داستانیں دیکھنا اور بچوں, معصوم بچوں کو وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھنا. جیسے ہند رجب جو ہے وہ ایک 6-7 سالہ بچی اور گاڑی کے اندر ہے, اسے کال ملتی ہے, وہ اس کی ریکارڈنگ سننے والی ہے کہ وہ اس وقت جس وقت پوری اس گاڑی کو پورے صہیونی جو ہے نا وہ سپاہیوں نے اور ٹینکس وغیرہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کا, تو وہ اس کے اندر بھی کال کے اندر اس کو جو خاتون ہے جس سے وہ بات کر رہی ہیں اسے سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہیں. تو معذرت لیکن وہ شاید جھنجھوڑ دینے کے لیے کسی بھی غیرت مند انسان کو, اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے انسان ہونا کافی ہے, تو وہ جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. اور پھر بطور دین کا طالب علم ہونے کے کم از کم سب سے پہلی ذمہ داری تو ہم پر جو ہے نا وہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں اور اس سے اس موٹیویشن کی یا اس قدم کو اٹھانے کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ احادیث رسول ہیں اس کے اوپر غزہ کے اسقلان کے حوالے سے. اور اسقلان جب ہم کہتے ہیں تو آج کا ایشکلون نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا غزہ ہے, اس دور کا فلسطین ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث تو بہت معروف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے درمیان نبوت خیر, اس کے بعد پھر خلافت خیر کے ساتھ, پھر بادشاہت خیر کے ساتھ, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور پھر جنگ و جدل کا دور ہوگا. اور اس دور کے اندر سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ رباط کا ہوگا. رباط کہا جاتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور اس کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں, حدیث کا الفاظ ہیں کہ سب سے افضل رباط جو ہے وہ عسقلان کا رباط ہے. اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث جوڑیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 شہداء کو عسقلان سے اٹھائیں گے اور ان کے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے, یعنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہوگا. جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر بالکل ایک دم سے میزائل کرتا ہے اور وہ پورے کے پورے وہ پرخچے اڑتے ہوئے اور جسم آزار جو ہے وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شہداء کو اٹھائیں گے, نہر بیضا کے ایک معتبر اور معطر پانی سے ان کو غسل دلوایا جائے گا, پھر ان کو جنت میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ جو ہمیں فلسطین کے غزہ کے جو لوگ ہیں, باسی جو ہیں, اقصیٰ کے محافظین جو ہیں, ان کی وہ جو زمین سے محبت ہے نا وہ ان بشارتوں کے لیے ہے. جس طرح سے قسطنطنیہ کی بشارت کے لیے صحابہ اکرام نکلا کرتے تھے, اور پھر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا بلکہ ساتھ میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ اپنی مرضی کی جنت کا انتخاب کیا جائے. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا اس دور کا جہاد ہے. اور انس شریف کے 2 بچے دیکھے جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر ایک چیز محسوس ہوئی کہ میری بھی تو 2 بیٹیاں ہیں, تو اگر ایک صحافی ہو کر, ایک عام انسان ہو کر وہ غزہ کے اندر جا رہا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے, دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اس بدترین ظلم کو وہ جو ہے نا وہ منظر کشی کر کے دنیا کو بتا رہا ہے, جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وائی ناٹ آئی, لائک وائی شوڈنٹ آئی بی اسٹیپنگ ان. تو کچھ اس طرح کی موٹیویشنز تھیں بس, جس کے بعد ہم نے نہیں تو بڑا بہت ہی آپ نے جو نا وہ دل ہلا دینے والے جو واقعات ہیں نا وہ شیئر کیے. تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک عام جو بندہ نا وہ کہتا ہے کہ یار وہ لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں, سو وی شوڈ ڈو سم تھنگ. پھر آپ لوگوں نے جب وہ اس کا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کا حصہ بنیں, تو آپ ذرا وہ چیز شیئر کریں گے کہ وہ کیا مومنٹ تھی, یعنی کیا ایک اصل میں نا پرابلم کیا ہے ہمارا جو عام مسلمان ہے نا یا پاکستانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار شاید اٹس ناٹ پاسبل, کیا ہم فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اکثر آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر طرف یہ کانسیپٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم اتنا دور بیٹھے ہیں, یار ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کرنا کسی اور نے کرنا ہے, ہمسائے ممالک کر لیں. سو بینگ اے پاکستانی
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے نزدیک گلوبل اسموتھ فلو ڈیلا کا جو سب سے بڑا میسیج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک 22 یا 23 سالہ لڑکی جس کو آٹزم ہے، سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے اسے، اس کے باوجود تیونس کے اندر جب ہم موجود تھے نا، ایک چھت کے نیچے اس نے عرب، عجم، افریقن، انگریز، کالے، گورے، سب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا صرف انسانیت کی بنیاد پہ. یعنی ایک 22 سالہ لڑکی اگر وہ یہ سوچتی کہ مجھے آٹزم ہے، میری عمر کم ہے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، لیکن اس نے کوشش کی، تو اس نے کوشش کر کے ایک پوری انسانیت کو اکٹھا کر دیا. تو آج ہم کیوں نہیں ایک یعنی سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے؟ اور جیسے ابھی شیخ بتا رہے تھے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو اس کی سزا کس کو دینا پڑ رہی ہے؟ اس کی سزا 6 سالہ بچی کو دینا پڑ رہی ہے. تو ہر بندے کے لیے، ہر نوجوان کے لیے میسیج ہے کہ اگر وہ یہ کر سکتی ہے تو ہم سب بھی یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں. اور انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوشش لکھی ہے. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 2025 میں پہلے بھی ایک قافلہ گیا تھا، اس کو ڈرایا گیا کہ اگلی مرتبہ تم آؤ گی تمہیں ہم پوری زندگی یا قید کر دیں گے یا تجھے جان سے مار دیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جا رہی. تو یہ ہمارے لیے بڑا عجیب واقعہ تھا. اور اس میں جب انہوں نے ہماری ٹریننگ کی، وہ ٹریننگ نان وائلنٹ ٹریننگ تھی. تو جب آخری دن تھا نا، انہوں نے ایک ویڈیو پلے کی 2010 کی ماروری مرورا کی، وہ کشتی جو ترکی سے گئی تھی، IHH نے اسپانسر کی تھی، اور اس کے اندر 10 کے قریب ترکی کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا. وہ انہوں نے ویڈیو پلے کی. تو جب پورا مجمع ویڈیو دیکھ رہا ہے اور لائٹ بند تھی، اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی کوئی جانا چاہتا ہے، کیونکہ سامنے دکھا رہے ہیں خون بہہ رہا ہے، گولیاں لگ رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں. اور سینٹر صاحب اور ہمارے ساتھ پیر خطیب صاحب آپس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی وہ لائٹ آن کریں گے، لوگ اس ڈر کی وجہ سے آدھے لوگ چلے جائیں گے. لیکن جب لائٹ چلی تو ہر بندہ اپنی زبان میں فری فری فلسطین کے نعرے لگا رہا ہے، اور ایک بندہ بھی واپس نہیں گیا. اور میں سوچ رہا تھا غزہ ہمارا، فلسطین ہمارا، بیت المقدس ہماری، اور وہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں؟ قربانی کون دے رہا ہے؟ 60 سے 70% لوگ غیر مسلم تھے. یعنی وہ بطور انسانیت ان میں ایک ایسی انرجی آ گئی جو بطور مسلمان ہمارے میں نہیں آئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر پریشان ہوتا ہے یا تکلیف میں، پورے جسم تکلیف اس کی محسوس کرے گا. آج وہ حصہ پریشان نہیں ہے، تکلیف میں نہیں ہے، وہ حصہ کٹ چکا ہے، اور اس کے باوجود ہم تکلیف نہیں محسوس کر رہے. تو میرا جو آپ نے بھی سوال کا آغاز کیا، سب یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ جب بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تو بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے لوگ ان کی بولی لگانے چلے گئے. تو اس میں ایک بڑھیا جو بھی لوکل کرنسی تھی، چند اشرفیاں یا جو لوکل کرنسی لے کے ان کو چلے گی. کسی نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ ادھر تو بڑے بڑے شاہ ان کو خریدنے آئے ہیں، تو آپ کیوں ان کو خریداری کے لیے ان کی جا رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں ان کو خرید پاؤں گی یا نہیں، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جب قیامت والے دن لسٹ بنے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کون تھے، میرا اس لسٹ میں نام آ جائے. تو خدا رہا آپ اگر بہت بڑا چینج نہیں لا سکتے، ایٹ لیسٹ اس لسٹ میں ضرور نام لے آئیں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کی ہے فلسطین. بالکل نہیں، بہت بڑی چیز ہے. شیخ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا یہ امپورٹنٹ وہ ڈسکس بھی کیا کہ کیسے اس کی قیادت میں لوگ نکلے، اور پھر ایک یعنی پیلسٹینین کاز کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اس میں نان مسلم نہیں کر رہے ہیں، نان مسلم اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے ہیں، برٹش، امریکن اور یورپین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب تھوڑا سا کنفیوژن آتی ہے کچھ لوگوں کے ذہن کہ یار کیا کسی کاز کے لیے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کولیشن کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ہمیں نظر آیا کہ ہے، آپ نے بھی سفر کیا، تو آپ ذرا تھوڑا سا وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں یہ کہ اس میں زیادہ تر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نان مسلم تھے، تو کیا اسی طرح کے ایک تو پیلسٹینین کاز کی ہم بات کریں کہ کیا اسی طرح اور بھی کئی ایسے آبجیکٹیوز ہیں جو کامن ہیں بٹوین کرسچنز اینڈ مسلمس؟ فار ایگزامپل LGBTQ ہے، وہاں پہ بھی حرام ہے، ہمارے یہاں بھی حرام ہے. تو کیا دینی تناظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کسی کامن آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی کولیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قرآن و سنت سے ہمیں واضح طور پہ اس کی علامات ملتی ہیں، اس کے دلائل ملتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اور یہ تو آپ نے کامن یہ
قرآن کریم کی آیت سن رکھی ہوگی۔ دوسرا اس کے علاوہ دیکھیں، جب بھی ہم کسی بھی دنیا کے اندر گلوبل افیئرس کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد ہم اپنے معاشرے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی چاہیے، بالکل، اور ہمیں اس کے اندر واضح طور پہ ایک یعنی اس کے اوپر ہمیں واضح طور پہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث کی کتاب ہے نعیم بن حماد کی، اور وہ علامات قیامت کے اوپر اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ کچھ یہود اور ایک اور طرق کے مطابق کچھ نصارہ ان کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ اس دور کی جو بدترین اقوام ہوں گی، یعنی جن کو ہم صلیبی کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں، ان کے خلاف لڑیں گے، اور ایک امن کا پھر جو ہے نا وہ پیغام دنیا میں پھیلے گا، اور پوری دنیا میں اسلام اور ایک امن کی جو ہے نا وہ بہاریں ہم دیکھیں گے۔ تو ہم نے تو دیکھیں یہ وہاں پر ابھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں ہم جب وہاں پر تیونس میں موجود تھے، تو یقین جانے میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے ان احادیث مبارکہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم سارے ساتھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے ایک تو یہ میں نے ذکر کی، دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کو ایک دن دیا، اور میری امت کو 1.5 دن دیا، اور ایک دن سے مراد 1000 سال، 1.5 دن سے مراد 1500 سال۔ جس وقت ہم تیونس میں تھے، یقین جانے اس دفعہ جو گلوبل ایک آواز اٹھی ہے نا عالمی، جو سویلینز اور کوئی ڈاکٹرز اور کوئی لائرز اور کوئی انجینئرز، وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ نشانی میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہ یہ کہ جس دن ہم تیونس میں تھے، ابھی ٹریننگز چل رہی تھیں، وہ تب 150 سال پورے ہوئے مولد النبی تھا، اور بڑے آرام سے ہمبل طریقے سے وہاں پہ عرب ممالک کے اندر اس کو ایک طرح سے مطلب اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ کوئی رستے بلاک نہیں کرتے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوتی، بڑے اہتمام کے ساتھ آرام سے ان کا ایک جو مزاج ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ کڑیاں کیسے ملی کہ 1500 سال پورے ہو گئے، اور آج تک صلیبی جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کفر کے اندر سے کچھ معتدل مزاج بھی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ پہلی صلیبی جنگ ہے، اور وہ ہمارے سامنے تو ویڈیو موجود ہے آج بھی، یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں جا کے، یا آرکائیوز میں دیکھ لیں کہ جارج ڈبلیو بش جو ہے اس نے کہا تھا کہ دس از دا کروسیڈ آف دس سینچری۔ تو یہ پہلی صلیبی جنگ ہے جس کے اندر عالم کفر سے انسانیت کے زور پر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور وہ جو حدیث جو یہود اور نصارہ کی، مسیحیوں کی اور یہود کی، اس امن والے لشکر کے اندر شامل ہونے کی جو احادیث ہے، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ اب آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ قانون فطرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ اوور دا نائٹ کوئی کام نہیں ہوتا، ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چلنا شروع ہوتا ہے، ذہن بننے شروع ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو شاید اب اس کی وہ قدرت کا جو قانون ہے، جو چکی ہے، وہ چلنی شروع ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلم اکثریت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ آپ دیکھیے کہ ایک جو گلوبل کولیشن ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی شیخ بھی فرما رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی اگر ہم دینی تناظر میں بات کریں تو یہ چیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہم کامن آبجیکٹیوز کے لیے ہم نکل سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں ماشاءاللہ تھے جب صاحبان، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ نان مسلم بھی، اب ان کی ایک اپنا ٹھیک ہے، ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنے معاملات ہیں، اس میں وہ اب ہم لوگ اپنا تھوڑا دین کے لحاظ سے، چاہے نماز ہے یا ہم نے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تو وہاں پہ کیا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے یہاں ایک تنقید بھی کی جا رہی تھی، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ یار یہ لوگ تو نکلے ہیں، بس دیکھیں جی وہ نان مسلم بھی ساتھ ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں، تو وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس کا کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے اس کو کہ آپ لوگ وہاں تو کیسے آپ لوگوں نے اپنی دینی حدود میں رہے، یا آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ تو اگر اس کو آپ شیئر کریں، جو اس نیریٹو کو جو بلڈ کیا گیا جب آپ لوگ گئے ہوئے تھے، تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ایک بجائے کہ وہ لوگ جو پاکستان بیٹھے جو اس قافلے کا نہیں حصہ تھے وہ اس پہ کوئی تنقید یا اس پہ گفتگو کرے، بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا ادھر دیکھا۔ جب ہم تیونس کے ہوٹل کے اندر تھے، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہماری آخری نشست تھی، سینٹر مشتاق صاحب اور ہمارے، کیونکہ وہ امیر تھے ہمارے اس پورے قافلے کے، جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا، تو انہوں نے ایک بات کی کہ آپ سب نے زبان سے ان کو تبلیغ نہیں کرنی دین کی۔ اچھا، یہ مجھے ابھی بھی ان کے الفاظ یاد ہیں، آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہو، کہتے کام تو ہمارا ہے اور وہ آپ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوا، میرے ساتھ پیر مدر شاہ صاحب تھے جو منسٹر ہے، اب وہ پوری کشتی کے کوک ہیں، باورچی ہیں، منسٹر ہو کے وہ بندہ پوری کشتی میں ہمارا کھانا بنا رہا ہے۔ اور اس چیز کا اثر کیا ہوا کہ جو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا برتاؤ تھا، تو پورے رستے میں ہمیں ڈائریکشن، جو قبلے کی ڈائریکشن تھی نا،
وہ ہمارا ایک آئرلینڈ اور جرمن جو کیپٹن تھا وہ ہمیں بتاتا تھا. اچھا ہمیں پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی، جرمن کا قد بہت بڑا تھا، ایک دو مرتبہ میں اور شاہ جی جانے کی پانی اکٹھا کرنے کے لیے سمندر سے کوشش کی. وہ میں کہتا آپ نہ رہیں، میں آپ کو پانی لا کے دیتا ہوں. ہمارے وضو کے لیے پانی وہ سمندر سے اکٹھا کر رہے ہیں. اور میں نے شاہ جی نے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ابھی ہم سپیڈ میں جائیں ہم غزہ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ کہتا انشاءاللہ آفٹر 4 days. اللہ اکبر. اچھا تو ماشاءاللہ. ہم یہ اثر تھا جو کہ ہم نے ان کو زبان سے تو تبلیغ نہیں کی، تو پھر ہمارے پاس بیٹھ کے وہ نماز کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ نمازیں کیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھی. ہم باہر میں جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں، الحمدللہ دین کی یہ برکات ہیں، دین روشنی ہے جو تو ہر ایک کے پاس پہنچے گا. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ اسرائیل کی جیل کے اندر بیٹھ کے اٹلی کے ایک بندے نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیوز ہے. دیکھیں نا، تو یہ کیا اثر ہوا. ہم باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ادھر آپس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں وہ متاثر ہوئے. اور یہ موقع ملا گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں ہمیں یہ بتانے کا کہ ہم پرتشدد نہیں ہیں. مسلمان ایسے نہیں کہ وائلنٹ ہے. میں نے ایک حدیث شریف جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو میں تو ان کو یہ کہتا تھا ہم تو پوری انسانیت کی جان بچانے جا رہے ہیں. تو وہ بڑا یہ چیزیں، جیسے شیخ ہے، ان کے ساتھ کچھ کویتی دوست تھے، وہ بلکہ تبلیغ کا بھی اہتمام کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ جو آپ لوگوں کو یورپین سائڈ نے یا جو انہوں نے میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے بتایا کہ مسلمان یہ ہے، ایکچوئل میں ہوا ہی نہیں. اور اسلاموفوبیا کے بارے میں بڑی چیزیں کلیئر ہوئی. تو یہ پورا قافلہ ایسا تھا، یہ بالکل مذہبی ہم آہنگی ہمیں نظر آئی کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو فورس کیا یا انہوں نے اپنی چیزیں فورس کی، بلکہ ایسا انسانیت کا درد وہ رکھتے تھے کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہماری عبادات میں. نہیں، یہ بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے پوائنٹ کر دیا کہ کیسے لے کر چلیں گے. اچھا شیخ، اس میں جو دو ایک کانسیپٹ ہے نا جو میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں لوگوں کو، جیسے ایک تو ہے 2 state سولوشن، اور اسی طرح ایک ہے فرام ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری انشاءاللہ. تو یہ جو اکثر لوگ نا نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے 2 state سولوشن ٹھیک ہے، ان کو اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا. تو اگر ان دو کانسیپٹس کو اگر آپ تھوڑا سا ہمارے سامنے ایکسپلین کر دیں تاکہ آڈینس جو سمجھ پائے کہ یار یہ اصل میں 2 state سولوشن کیا ہے اور جو ریور ٹو دا سی کا کیا ہے، اور اس میں سے کون سا والا زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر اس کے اوپر ایک چیز ہونا کہ یار جو مسلمانوں کے لیے یا خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے وچ از دا بیسٹ ون. دیکھیں، سب سے پہلے نا ہمیں اس اپنی ایک خام خیالی کو یا وہ جو ایک انفیریئر سائیکالوجی کا ہماری یوتھ جو ہے وہ شکار ہو گئی ہے ماضی کی کچھ اسکالرس وغیرہ کی تقاریر سن کر، اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھ چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا تو اس لیے 2 state سولوشن ہونا ضروری ہے. تو کسی بھی حدیث مبارکہ سے ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ گریٹر اسرائیل کبھی ایگزسٹ بھی کرے گا. گریٹر اسرائیل اپنی ان باؤنڈریز کے ساتھ جو ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے، اور بالخصوص جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ خراسان کا پورا علاقہ لگتا ہے، یہاں پر یعنی اس علاقے سے تو یا دنیا بھر سے مسلح افواج جائیں گی، یعنی مسلمان مجاہدین جائیں گے، فورسز جائیں گی، دوز ہو ول جوائن دا پیس کیپنگ فورس آف مہدی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گریٹر اسرائیل بھی بنا ہوا ہو اور اسی کے قلب کے اندر یہ جو پورا غزہ کا، فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہ قلب شمار کیا جاتا ہے. شام کا جو پرانا علاقہ ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھا، جس میں 5 آج کی آزاد ریاستیں موجود ہیں اور ایک مقبوضہ ریاست بھی تو اسرائیل کی. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے قلب کے اندر مسلمانوں کا لشکر موجود ہو اور جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بھی ایگزسٹ کرتا ہو. تو یہ خدا را اپنے ذہنوں سے یہ نکالیں. اصل میں بنیادی طور پہ وہ غزہ ہو، عسقلان ہو، وہ شام کا علاقہ ہو، اس نے آباد رہنا ہے. اور بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل شام کی نصرت، ان کی کفالت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بالخصوص کر کے، متعین کر کے. اس کے علاوہ جیسے یہ پیس کیپنگ فورس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ مسلمان ساری دنیا سے، وہ جو مومن ہوں گے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، وہ اس جذبے کے ساتھ اس طرف مائگریٹ کریں گے، اس طرف شرکت کریں گے، اور مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہوں گے وہ. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس لیے یہ دل و دماغ سے یہ نکالیں. ممکن ہے کہ مسجد اقصی منہدم کر دی جائے،
یہ ممکن ہے, پاسبلٹی ہے, کیونکہ کسی حدیث میں نہ اس کا ذکر ہے نہ کچھ ہے. لیکن شاید یہ ہم اس بات پہ مان لیتے ہیں کہ اس سے شاید وہ جو عالم اسلام کے اندر وہ جو ایک غربت طاری ہوئی ہے دل و دماغ کے اندر نظریاتی طور پہ, وہ فکری طور پہ, وہ شاید ان کا وہ گرد و غبار نکلے اور جو ہے وہ جھنجھوڑ دینے کے لیے ان کے لیے کافی ہے. اور پھر مسلمانوں میں سے جو ہے نا وہ ساری دنیا سے وہ اکٹھے ہوں, اور صرف مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی جو آج اس درد کے ساتھ جو ہے وہ غزہ کا محاصرہ توڑنے نکلے ہیں, تو ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نور ہدایت بھی دے گا, انہیں اسلام کی جو ہے نا وہ نور سے نوازے گا, تو یقیناً وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے. تو فرام ریور ٹو دا سی, پیلسٹائن ول بی, شوڈ بی, مسٹ بی فری انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اسی طرح اگر جیسے بھی شیخ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی جو بات ہے اور پھر جو گریٹر اسرائیل کی ہے, تو اس میں جو ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزہ پیس ڈیل ہوئی ہے, اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا وہ بتائیں کہ کیا, کیونکہ لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار وہ ڈیل ہو گئی ہے, ساری جو مسلمان حکمران ہیں, ممالک ہیں, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اسرائیل کو دکھا دیا ہے, اس کے سامنے کر لیا پاکستان. بلکہ میں نے یہ بھی ایک نیریٹو دیکھا سوشل میڈیا پہ, جو کچھ ایسے لوگ جن کے بڑے بڑے فالوورز ہیں وہ بھی بات کریں کہ پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا اسرائیل کو. اب یہ چیز یہ ڈیلیبریٹلی یہ پھیلائی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, پاکستان کا سٹانس اور پھر جو غزہ پیس ڈیل ہوئی ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں پہلے تو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس رہا ہے اور اسرائیل کا کیا سٹانس رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا بتاؤں کہ ہمارا پاکستانیوں کا, مسلمانوں کا کیا سٹانس رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا سٹانس رہا ہے. 1990s میں اوسلو اکارڈ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یاسر عرفات ڈیل کرتا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور وہ کچھ سال پیسفل رہتے بھی ہیں. ان شارٹ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہو کے کچھ سال رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم جس نے اوسلو اکارڈ پہ یاسر عرفات کے ساتھ ہاتھ ملائے تھے, اس کا حال کیا کیا تھا اسرائیلیوں نے, اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن, بھائی وہ نہیں مان رہے, انہوں نے اوسلو اکارڈ کے بعد اپنے وزیر اعظم کو قتل کر دیا اسرائیل میں, تو آپ کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن. ایک تو اس پہ بات ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور دوسرا اب ہم بات کریں کہ پاکستان کا شروع سے کیا سٹانس رہا ہے. 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور کروائی گئی, اس سے کچھ دیر پہلے ابھی آپ ہسٹری دیکھیں ایک اور قرارداد منظور کروائی گئی تھی, وہ قرارداد فلسطین کے حق کے لیے تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کی ناجائز ریاست بنتی ہے تو اس کو ناجائز کون کہتا ہے, اس کو قائد اعظم ناجائز کہتا ہے. اور پھر علامہ اقبال کا کیا اس پہ سٹانس رہتا ہے, وہ کہتا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے, خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا. تو آپ تو اقبال کی بات کریں, علامہ اقبال کی بات کریں, قائد اعظم کی بات کریں, ہسٹری کی بات کریں, ہر لحاظ سے 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی بھی ایکسیپٹیبل رہا ہی نہیں. اور اگر ان کیس اللہ نہ کرے آپ ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں, انہوں نے کیا حال کیا, انہوں نے تو اپنا وزیر اعظم اس بیس پہ مار دیا. تو 2 اسٹیٹ سولوشن آپ باہر بیٹھے, شہادت تک انہوں نے دی مزاحمت نے, شہید کن کے ہوئے مزاحمت کے, قربانیاں انہوں نے دی, اور آپ باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کو مصر جو مرضی کہہ لے, پاکستان جو مرضی کہہ لے, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ وہی کریں گے. اور صرف ایک ہی اسٹیٹ ہے فرام دا ریور ٹو دا سی, کوئی اور اسٹیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ, اور نہ ہی ہم مانتے ہیں اور نہ ہی اہل مزاحمت مانیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ یہ تو ہوگا. لیکن یہ جو ابھی پیس ڈیل ہوئی ہے اس سے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ جی شاید نہ 2 اسٹیٹ کو مان بھی گئے ہیں, اور ہماری جو کرنٹ یا اس سے پرانی یا اس سے پرانی یا پرانی ایک سلسلہ جو چلتا ہوا رہا ہے وہ گورنمنٹس کا بھی سٹانس رہتا ہے کہ ٹھیک ہے 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. دیکھیں اس کو آپ ایک چیز سمجھیں کہ جب 7 اکتوبر کو یہ سارا واقعہ ہوا ہے, مزاحمت کے بارے میں صہیونی ریاست نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 دن کے اندر مزاحمت کو ختم کر دیں گے. پھر ہم نے ان کا دوبارہ اسٹیٹمنٹ سنی, ہم 3 دن کے اندر کریں گے, پھر 7 دن کے اندر, اور پھر 2 سال. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو غزہ کے باہر کبھی بھی انہوں نے ٹریننگ بھی نہیں لی, یہ غزہ سے باہر نکلے بھی نہیں. غزہ کا رقبہ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو یہ تقریباً 40 سے 43 کلومیٹر کا رقبہ ہے, اور اگر ہم اس کی چوڑائی دیکھیں تو 12 سے 13. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑا اہم پہلو ہے. جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کر دیا, یہ سرنڈر ڈیل ہے, دیکھیں 2 سال وہ طاقت کے زور پہ اپنے 80 قیدی نہیں چھڑوا سکے. اینڈ پہ ان کو کس چیز پہ آنا پڑا ہے, ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا ہے. آپ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف پوری دنیا تھی, ایک طرف پوری دنیا کے جدید ٹیکنالوجی اور پیسہ ہر چیز اس طرف ہے, اور یہ لوگ
किस हाल में, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पाँव के नीचे बूट नहीं है, इसके बावजूद वो उनको टेबल टॉक पे ले आए हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करें आप इस्लाम छोड़ के बाहर चले जाएं। तो इस पे कामयाबी किन की है? बजाय हम के प्रोपेगेंडा करें, बजाय हम के उनको सपोर्ट करें, आप इस पे कह रहे हैं कि उन्होंने घुटने टेक दिए। ये घुटने उन्होंने टेके हैं जो ताकत के जोर पे अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। तो इस पे ये बातचीत पे आए, एट द एंड टेबल टॉक पे आना पड़ा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ी कि आप अपनी असला छोड़ के जाएं, इधर कोई गवर्नमेंट लेके आए, मल्टीपल चीजें हैं। और एंड पे सुलह हुदैबिया पे बड़े लोगों ने, आप आलिम दीन शेख मेरे साथ बैठे हैं, इसको बेहतर जानते हैं, जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो मिलता जुलता माहौल था, कुछ अपने भी नाराज थे। तो अभी भी देखें, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, फैसला करने का हक सिर्फ उनको है। हम बाहर बैठ के हम कोई भी इस तरह का उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। ये उनकी हार नहीं हुई है, उनकी जीत हुई है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है कि उनको ताकत के जोर पे वो उनको सरेंडर नहीं करवा सके। एट द एंड टेबल टॉक करना पड़ी, यानी वो ऑब्वियसली बातचीत से मामला हल हुआ और उसमें उनकी रजामंदी थी तो उसी में हुआ। तो ये जो डील हुई है, इससे ये कोई तासुर नहीं है कि जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन को माना गया है। जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि वो आप हथियार छोड़ देंगे, तो इसराइल को भी कहा गया कि वो इलाके खाली कर देगा। ठीक है, हॉस्टेजेस की जो है वो वापसी, वो तो हर तरफ एक चीज़ एक नॉर्मल सिनेरियो में देखी जाती। तो शेख, जैसे ये जो डील हुई है, तो इसमें जो इसराइल के बाहर वो गज़ा का एरिया छोड़ने के बारे और जो मज़ाहमत है जो हमास वाले, उनका है कि हम भी वो एरिया छोड़ेंगे या कोई और न्यूट्रल ग्राउंड्स आएंगी, ये असल में जो पॉइंट्स देखते हैं ना कुछ लोग, तो उनके जहन में आ जाता है कि शायद ये वाली डील हो गई है कि बस जी वो उनको भी एक्सेप्ट कर लिया है, इनको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, बुनियादी तौर पे जो मुज़ाहमत है, जिस तरफ डॉक्टर उसामा ने बात की है, जो वहाँ के मुज़ाहमतकार हैं, जो अक्सा के मुहाफ़िज़ीन हैं, गज़ा के महसूरीन हैं, कुर्बानियाँ उन्होंने ही दी हैं। बिल्कुल। और जो देखें, जब भी कोई टेबल टॉक होती है उसमें दो फरीक बैठते हैं, बिल्कुल। तो अपने जहन से हमें ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि हम शायद इस तरफ एक कदम आगे बढ़ गए हैं कि हम कोई रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, कोई सहूनी रियासत को या मकबूजा रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि जिनके साथ देखें डील हो रही है वो सामने भी कोई इंसान ही है, जिसके साथ कोई हम कोई खलाई मखलूक के साथ, कोई जिन भूत के साथ, किसी सोफे के साथ जो है ना वो डील नहीं कर रहे। तो जाहिर है जब यहाँ पर हम किसी इंसान के साथ डील करें तो उसे फरीक़ अव्वल फरीक़ सानी माना जाएगा। तो इसके अंदर ये हरगिज़ भी नहीं है कि हम जो है ना खुदा ना खास्ता कि हम किसी सूरत भी सहूनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल उसी तरह से जिस वक्त हम एटमी क़ुव्वत बने थे, उस दिन से लेकर आज तक जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता है गज़ा के अंदर, उन इलाकों के अंदर, उन खित्तों के अंदर, तो यकीन जाने वो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में कंकरियां उठाते हैं और कहते हैं कि उन टैंकों को मुखातब करके कहते हैं कि डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, दे आर कमिंग आफ्टर यू। कि आप हमारे हाथों में ये छोटे पत्थर ना देखें, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद बम को देखें जो तुम्हारे ऊपर नाजिल होने वाला है, तुम पर मुसल्लत होने वाला है। तो इसलिए ये खाम ख्याली है और गैर ज़रूरी तनकीद है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी भी है कि हम जब डिप्लोमेसी करते हैं, जब सिफारतकारी होती है या कहीं भी जंग बंदी का या वक्ती तौर पे एक सीज़ फायर होता है या बफर जोन बनाया जाता है, तो ये उसके उसूल होते हैं कि दो कौमों के दरमियान या दो फोर्सेस के दरमियान में कोई जो है ना वो टेबल टॉक हो रही है, कोई मुआहदा हो रहा है। तो इसलिए ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस मकबूजा रियासत को तस्लीम कर लें या दुनिया भर के अंदर, हत्ता कि सारी दुनिया भी कर ले, तो कम अज़ कम पाकिस्तान और वो जो अक्सा के मुहाफ़िज़ीन हैं वो किसी सूरत उस रियासत को, जबरी रियासत को और एक नाजायज़ रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा आखिर में ना, आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको जो ये सोचते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी पूरी एक यानी आपने लाइव देखा, तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों साहिबान ज़रा ये उनको एक ख़ास मैसेज आपकी तरफ से फाइनल क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो जो ये लोग सोचते हैं ना, या जो यूथ स्पेशल सोचती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ निशानियाँ अल्लाह ताला ने दिखाई। जैसे इस दौर में सबसे बड़ी मेरे नज़दीक जो मैसेज है वो ग्रीटा का है, उसके बाद थियागो का है, उसके बाद वो लोग जो इस पूरे कारवां को लीड कर रहे थे, कौन लोग थे जो पहले अकेले गए थे। यानी अगर आप ये सोचें कि आपके साथ कोई भी नहीं है, ये वही लोग थे जो पहले अकेले गए थे, और इनमें से एक कश्ती वो थी जो इस ग्लोबल स्मूथ फ्लो डेला का हिस्सा थी। वो जब 2025 में गई, उसका वो झंडा उन्होंने फाड़ दिया था कश्ती के ऊपर से। वो कश्ती दोबारा गई और उसी झंडे के, उस फटे हुए झंडे के साथ दोबारा गई। तो यूथ के लिए पैगाम है कि ऐसा नहीं कि आप एक मर्तबा जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप तब तक जाते रहेंगे
تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی وجہ سے ہی سیز فائر ہوا ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بھی اگر رول تھا تو ہم سب نے دیکھا کہ ایک وہ لڑکی جس نے پوری دنیا کو رنگ و نسل کے بنیاد رکھے بغیر اکٹھا کر دیا. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں، آپ کو نہ ہی آٹزم ہے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کے سائیکولوجیکل آپ کو ایشو ہے. اگر سائیکولوجیکل ایشو کے ساتھ ایک لڑکی یہ کر سکتی ہے تو آپ تو مرد ہیں. آپ اس پوری یعنی قوم کو ایک مرتبہ اکٹھا کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. شیخ آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اور وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے تو بہت خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک جو سائیکولوجیکلی اگر آٹسٹک کسی کو آٹزم ہے وہ کیسے نکل پڑے، تو ہم تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، نہ ہی مینٹل نہ فزیکل. تو کیا 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 کر سکتا ہے جو آج کا مسلمان یا ایک جو پاکستانی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، جس طرح آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اور ڈاکٹر اسامہ نے جواب دیا، بالکل اس طرح سے بے شمار جگہوں پہ آپ کہیں بھی جائیں، بلکہ آپ یہ قضیہ فلسطین یا قضیہ کشمیر آپ کہیں بھی کھولیں، کہیں بھی ذکر کریں تو لوگ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں جی کریں کیا؟ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان سے 6 لوگ گئے، اگلی دفعہ ایک سیل رواں آنا چاہیے، رستہ تو کھلتا ہے. وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا کہ وہ جب اس کی شرط ہے کہ وہ جو رستے کھلنے کی ہے نا، ایک در بند 100 در کھلتے ہیں، تو پہلی شرط کیا ہے کہ آپ جہاد کریں، کوشش کریں، آپ اسٹرگل کریں. when you put yourself into the struggle shoes، جب آپ وہ اسٹرگل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے رستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں ہم پاکستانی لوگ جا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور صرف یہی نہیں، صرف گلوبل اسموتھ فلوٹیلا یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایونٹس ہیں وہ کافی نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ تو وہ چڑیا کے منہ میں وہ جو قطرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے جاتی ہے اور اپنا حصہ ڈالتی ہے، یہ وہ چند قطرے ہیں. اور کرنے کا کام یہ ہے خاص طور پہ یوتھ کے لیے، جو پاکستانی یوتھ ہے اس کو ایمفیسائزنگلی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، بہت اچھی بات ہے اور بہت زبردست ساری دنیا کے اندر موومنٹ چلی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس بائیکاٹ کو کرنا کیا کافی تھا؟ پریکٹیکلی آپ کو کام کرنا ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ پریکٹیکل کریں، دین کم اور جوائن اس، کہ کس طرح سے کہ آپ اپنے ایسے خود برانڈز متعارف کروائیں. صرف یہ نہ ہو کہ آپ اس سرمایہ دار طبقے کی ہی جیبیں گرم کرنے پہ لگے رہیں جس کا اور کوئی غرض نہیں ہے سوائے پیسہ کمانے کے، جس کی چاندی ہو گئی ان صہیونی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے سے. بلکہ آپ اپنے پروڈکٹس بنائیں. آپ 50-50% کی ریشو رکھیں. آپ رکھیں گے 50% آپریشنس کے لیے اور باقی ریسٹ آف دا 50% جو پروفٹ ہے وہ غزہ کے محصورین کے لیے ہوگا، وہ کشمیر کے محصورین کے لیے ہوگا. جیسے دیکھیں ہم نے دیکھا کہ ہند رجب ایک 6 سالہ بچی نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا، وہی بالکل ہمارے ہمسائے میں بھی تو ہو رہا ہے. وہ آصفہ بانو کیا کسی ساری پورے پاکستان کو بھول چکی ہے کہ 8 سالہ بچی ہے اور اسے اغوا کیا جاتا ہے، اسے مندر لے جایا جاتا ہے اور 5 دن اس کے اوپر جو ہے نا وہ اجتماعی زیادتی کا اس کو شکار کیا جاتا ہے. اور یہیں پر بات نہیں ختم ہوتی، بعد میں اس کا سر 2 دفعہ پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے. جب یہ خبر سپریڈ ہوتی ہے، وائڈ سپریڈ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور بعد میں آج وہ رہا بھی ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کیا پاکستان میں وہ ہمارا حصہ ہے، مقبوضہ کشمیر وہ ہمارا حصہ. ہم نے کتنی آواز اٹھائی؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو آزادی دلوانے کے لیے ہم نے کوئی تحریک اٹھائی؟ بلکہ آج تو انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے اوپر یا ہماری زبان زد عام جو ہماری جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اٹس اے سوشو پولیٹیکل ایشو. بالکل اٹس ناٹ این اسلامک ایشو، یا ایک ہمارا یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کا مسئلہ نہیں ہے، وطن کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ نہیں ہے، سوشو پولیٹیکل ایشو ہے. اس کو ہم نے ایسا ایمبیگوس کر دیا. تو سب سے پہلے اپنی اکانومی کو مضبوط کریں. آپ کے پاس بہت سارے رستے موجود ہیں. آپ یقین جانیں، آپ اپنی اکانومی، آپ انٹرپرینیور بنیں، آپ ایک اپنا چھوٹا سا برانڈ لانچ کریں، اس کے اوپر لکھیں کہ the 50% profit will be sending to the people of Palestine اور people of Kashmir. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے اوپر اپنا کاروبار شروع کریں. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلسطین یا کشمیر کے نام پر اپنا دکانداری چمکا رہا ہے. آپ اس کی بیس پر آپ دیکھیں، آپ اپنی نیت، آپ کی اللہ جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو یہ کام آپ جب کرنے شروع کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ والذین جاہدوا کی صورت میں فینا لنہدینہم سبلنا کرنا شروع کر دیں گے. اور صرف یہ بزنس کی صورت میں ہی نہیں، آپ اپنی ایجوکیشنل اس کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ نالج اسپریڈ کر سکتے ہیں، آپ بے شمار کام ہے
خاص طور پہ وہ یوتھ جو کہتی ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے یا ہم لوگوں سے, ہم آپ کو راستہ بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. آپ کو اسی میں ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ ہم ملائیشیا میں تھے, ہم نے سائیڈ لائنز پہ ہم نے ڈپلومیسی کی, ہم پاکستانی لوگ تھے, کوئی سرکاری لوگ نہیں تھے, عام عوامی لوگ تھے. الحمدللہ ہم نے وہاں پر 4 ممالک کا کولیشن بنایا, سری لنکا, مالدیو, ملائیشیا اور پاکستان. اور اس کے اندر ہم نے پھر جو پرائم منسٹر ملائیشیا انور ابراہیم, ان کو ہم نے اپریسیشن لیٹر اور ایک سائفر بھی ہم نے ان کو ڈیلیور کیا. جو ابھی پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب ملائیشیا گئے ہوئے تھے, اس میں وہ سائڈ لائنس میں وہ چیز ڈسکس ہوئی ہے, وہ ہماری ایفرٹس ہی, یعنی عام لوگوں کی ایفرٹس. تو وہ آپ بھی ساری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی نژاد لوگ موجود ہیں, آپ وہ قضیہ فلسطین ہو, قضیہ کشمیر ہو, جہاں جہاں ظلم و استبداد کی کہانیاں چل رہی ہیں, آپ ان کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنی عادات سے جو ہے نا وہ اپنا دنیا کے اندر نام روشن کر سکتے ہیں. نہیں تو دیر آر پلینٹی آف تھنگس جو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے انشاءاللہ بہت سارے راستے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم جو ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک جو بیشتر حصہ ہے وہ فلسطینی کاز کے لیے آپ نے اتنا صرف کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وقت کی کچھ زنجیریں ہمارے اوپر ہیں اس وجہ سے, ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور یہی کہ آپ سب کے لیے بھی کہ کوئی بھی راستہ چھوٹا نہیں ہے, کوئی بھی راستہ فوراً ہونے والا نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کوشش کیجئے جو ہو سکے, آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جہاں تک ہو سکے آپ وہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.